اسپیکر کا پارلیمنٹ لاجز پر چھاپے کا نوٹس، ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ پارلیمنٹ لاجز سے پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاریاں پارلیمان پر حملہ قرار، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا بھی پارلیمنٹ میں چھاپے پر سخت رد عمل۔ کل رات جو ہوا وہ جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ علی محمد خان کا کہنا تھا کہ مسجد میں بھی اراکین کو پناہ نہ مل سکی، ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں۔ وہ نقاب پوش کون تھے جو ایوان میں گھسے اور ہمارے ارکان کو اٹھا کر لے گئے؟ افغان بارڈر سے طالبان کی فائرنگ، جوابی کارروائی میں 16 طالبان ہلاک، 27 زخمی، 2 ٹینک تباہ۔ بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ افغان سائٹ سے 8 اور 9 ستمبر کی شام تک جاری رہا۔ پاک آرمی کی جانب سے افغان سائٹ سے کی گئی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ گئی، روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ملک میں 24 کروڑ لوگ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیکس نہ دیں۔ اخراجات کم اور ریونیو بڑھانے سے معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ زبیدہ ہیلتھ کیئر کلینک، اعلیٰ معیار کی طبی سہولیات، ہر شہری کی رسائی میں طبی سہولیات کی فراہمی ایک ہی چھت کے نیچے۔ زبیدہ ہیلتھ کیئر کلینک کا افتتاح، ڈیجیٹل کلینک کے ذریعے ماہر ڈاکٹر شہریوں کو علاج کی سہولت فراہم کریں گے۔ صہیونی فورسز کی غزہ میں گولہ باری جاری، مزید 67 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے محفوظ قرار دیے گئے المواسی کیمپ پر پھر حملہ کر دیا، اسرائیل کی غزہ شہر میں کھانے کے اسٹال پر بمباری۔ یوکرین کے روس پر ڈرون حملے، خاتون ہلاک، ماسکو کے 2 ایئرپورٹ بند۔ یوکرین نے روس پر 144 ڈرونز حملے کیے جس میں 20 ماسکو کے اندر برسائے گئے۔ حملوں کے باعث دارالحکومت کے بڑے ہوائی اڈوں کو بند کر دیا گیا۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. قومی اسمبلی اجلاس میں ارکان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں رات گئے، پولیس داخل ہونے اور لائٹس بند کر کے ارکان کی گرفتاریوں کو پارلیمان پر حملہ قرار دے دیا۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت اسمبلی اجلاس ہوا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا، رات 3 بجے نقاب پوش پارلیمنٹ کے کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے، گراؤنڈ فلور سے چوتھے فلور تک ایک ایک کمرہ چیک کیا گیا۔ یہ پارلیمنٹ کا سیاہ ترین دن تھا۔ سارجنٹ ایٹ آرمز کو کہیں مجھے گرفتار کر لیں، مگر جو تذلیل کی گئی وہ ناقابل برداشت ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پارلیمنٹ سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں کا نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ بدقسمتی سے جب پارلیمنٹ پر پہلا حملہ ہوا میں ہی اسپیکر تھا، اس کے بعد پارلیمنٹ لاجز پر اٹیک ہوا۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ کل رات کے واقعے پر ایکشن لیں گے اور خاموش نہیں رہیں گے، واقعے کو سنجیدگی سے دیکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹینڈ لینا پڑے گا، ساری ویڈیوز منگوانی ہیں، ذمہ دار کا تعین کرنا پڑے گا، جبکہ ایف آئی آر بھی کٹوانی پڑی تو کرواؤں گا، نامزد کروں گا۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں۔ بعد ازاں اسپیکر قومی اسمبلی نے تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو چیمبر میں طلب کر لیا، جس پر علی محمد خان، اعظم نذیر تارڑ، نوید قمر، محمود خان اچکزئی اسپیکر کے چیمبر میں پہنچ گئے۔ گزشتہ رات پیش آنے والے واقعے پر رہنماؤں کی اسپیکر آفس میں مشاورت ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے قومی اسمبلی کے تمام داخلی و خارجی راستوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج منگوا لی، جبکہ علی محمد خان نے بھی گزشتہ روز کے واقعے کی تمام فوٹیجز اسپیکر کو فراہم کر دی۔ اسپیکر چیمبر میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہوئے، جس میں پی ٹی آئی کے ارکان نے مذاکراتی ٹیم کو گرفتار ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کو طلب کر لیا۔
پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی علی محمد خان نے کہا ہے کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ غلط ہوا، مگر کل رات جو ہوا وہ جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران علی محمد خان نے فلور پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کل رات ہمارے اراکین نے پناہ لی اور پارلیمنٹ میں چھپتے رہے۔ علی محمد خان کا کہنا ہے کہ آج میرا مقدمہ بانی پی ٹی آئی کا نہیں، جمہوریت کا ہے۔ کل رات جس نے پارلیمنٹ پر دھاوا بولا ہے، اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان پر لگائیں، ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما نے کہا کہ جمہوریت میں گرفتاریاں ہوتی ہیں، مجھے 7 بار گرفتار کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی سے آپ کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر وہ سابق وزیر اعظم ہیں، وہ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مسجد میں بھی اراکین کو پناہ نہ مل سکی، وہ نقاب پوش کون تھے جو ایوان میں گھسے اور ہمارے ارکان کو اٹھا کر لے گئے؟ یہ جمہوریت پاکستان اور اس کے آئین پر حملہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عامر ڈوگر، شیخ وقاص، مولانا نسیم نے کل پارلیمنٹ میں پناہ لی تھی۔ ہمارے اراکین پارلیمنٹ میں چھپ رہے تھے کہ انہیں کسی کمرے میں پناہ مل جائے۔ مولانا نسیم کو مسجد سے اٹھایا گیا، دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی، وہ مسجد کے ساتھ قائم حجرے میں تھے، انہیں وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ کل کا دن پاکستان کی جمہوری تاریخ میں سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ افغان سرحد سے طالبان کی پاکستانی فوجی چوکیوں پر فائرنگ کی گئی۔ جوابی فائرنگ سے اب تک 16 طالبان ہلاک اور 27 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ طالبان کے 2 ٹینک بھی تباہ ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال جارحیت کی گئی، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ 7 ستمبر کی صبح سے افغان طالبان کی جانب سے پاک افغان سرحد سے متصل افغان علاقے پلوسن سے پاکستانی چیک پوسٹوں پر بڑے ہتھیاروں سے بلا اشتعال فائرنگ شروع کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ افغان سائٹ سے 8 اور 9 ستمبر کی شام تک جاری رہا۔ پاکستان آرمی کی جانب سے افغان سائٹ سے کی گئی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاکستانی فوج کی جوابی فائرنگ سے افغان طالبان کے بھاری نقصان کی اطلاعات ہیں اور اب تک 16 افغان طالبان ہلاک جبکہ 27 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ افغان طالبان کے 2 ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک افغان بارڈر پر کسی بھی قسم کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ گئی جبکہ روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے۔ ٹیکسیشن کے عمل کو آسان اور سادہ بنا رہے ہیں۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک میں 24 کروڑ لوگ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیکس نہ دیں، ملک ٹیکس دینے سے ہی چلے گا۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کا عمل جاری ہے، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ میکرو اکنامک کا استحکام معیشت کی بنیاد ہے۔ حکومت مالی ڈسپلن قائم کرے گی، اخراجات کم اور ریونیو بڑھانے سے معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیکسی ادارے کی اتھارٹی ہونا چاہیے، مسئلہ یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس ایڈوائزر رکھنا پڑتا ہے، ٹیکس دینا ہوگا، ملک خیرات پر نہیں چل سکتا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ نجی شعبوں میں قرضوں کی کمی اہم معاملہ ہے، حکومت کو مالیاتی ڈسپلن لانا ہے، حکومت کا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں حکومت کا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں، کاروبار نجی شعبے کو کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کا بجٹ بڑھایا، فری لانسرز کو مدد ملے گی، زرعی شعبہ اور اسمال میڈیم انڈسٹریز کے لیے پہلے نقصان پھر نفع کی پالیسی کے تحت بجٹ رکھا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ٹیکس اتھارٹی پر لوگوں کو اعتماد بھی ہونا چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے کہ کیا یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا۔ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام تب ہوگا جب ہم اسٹرکچرل اصلاحات لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسٹرکچرل ریفارمز لے آئے تو یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا، ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کر لیں گے تو آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا۔ کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری، زبیدہ ہیلتھ کیئر کلینک کا افتتاح کر دیا گیا، جہاں ایک چھت کے نیچے ملیں گی بہترین طبی سہولیات، کیونکہ زبیدہ ہیلتھ کیئر کلینک میں موجود ہیں کنسلٹیشن، ڈائگنوسٹکس، ٹریٹمنٹ، الٹرا ساؤنڈ، ایستھیٹک کلینک اور بہت کچھ۔ زبیدہ کلینک کے مالک ستار حبیب کا کہنا ہے کہ ہم نے کراچی کے شہریوں کے لیے
ڈیجیٹل کلینک متعارف کروایا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں ایک ڈیجیٹل کلینک بھی انٹروڈیوس کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ، او پی ٹی، ایستھیٹک کلینک کے ساتھ ساتھ، اور وہ جو ڈیجیٹل کلینک ہے اس کے اندر ایک ہی مشین میں آپ ورچوئل ڈاکٹر کے ساتھ انٹریکٹیو ہوتے ہیں اور اپنا علاج کرا لیتے ہیں۔ صدر کراچی کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن اخلاق احمد کا کہنا ہے کہ زبیدہ ہیلتھ کیئر کلینک کا قیام کراچی کے شہریوں کے لیے بہت ضروری تھا۔ غریبوں کے لیے بہت یہ علاج ہوگا اور ان کو ثواب بھی پہنچے گا، ستار بھائی کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا، اور ستار صاحب نے کم از کم 2-3 سال کی کوششوں میں یہ انجام پایا۔ یہ زبیدہ ہیلتھ کیئر کلینک میں موجود کنسلٹنٹ محمد عمران کا کہنا تھا کہ کراچی میں موجود بہت کم جگہوں پر اس قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس میں ہر قسم کی لیزر ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں آپ گھر بیٹھ کے یا یہاں کے ڈیجیٹل کلینک کو استعمال کرتے ہوئے، چاہے یہاں آ جائیں، ایڈوانس لیبارٹریز میں آ جائیں، ہر جگہ یہ مشین اویلیبل ہے، جہاں 5 سیکنڈ کے اندر ڈاکٹر اویلیبل ہے آپ کے پاس آن لائن۔ ڈاکٹر رفیق خانانی کا کہنا تھا کہ یہاں بہت ایڈوانس قسم کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیلی کلینک ہے جو کہ گلوبل لیول پر کام کر رہی ہے۔ یہاں پر بڑی یونیک قسم کی فیسلٹیز جو پرووائڈ کی جا رہی ہیں، جس میں ٹیلی کلینک جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو ٹیلی کلینک ہے وہ ایڈوانسڈ ٹیلی کلینک ہے جو کہ گلوبل لیول پر کام کر رہی ہے۔ رخسار شہزاد کا کہنا تھا ہر شخص کو اپنی بیوٹیفیکیشن کے لیے رسائی حاصل ہو، جس کے لیے ہم نے اپنی فیس بھی مناسب رکھی ہے۔ غزہ میں صہیونی مظالم میں کمی نہ آ سکی، ڈرون حملے اور گولہ باری میں مزید 67 فلسطینی شہید جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے پولیو مہم کے لیے شمالی غزہ جانے والے UN عملے کو حراست میں لے لیا۔ نابلس کے 3 دیہات پر اسرائیلی قبضے کے لیے فلسطینیوں کو جگہ خالی کرانے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے محفوظ قرار دیے گئے المواسی کیمپ پر پھر حملہ کر دیا جس میں 40 فلسطینی شہید جبکہ 60 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے خان یونس کے کیمپ پر بھی حملہ کیا جہاں سے 19 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ رفح میں اسرائیلی بمباری سے 3 فلسطینی شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ غزہ شہر میں کھانے کے ایک اسٹال پر بمباری کے بعد 5 فلسطینی شہید۔ واضح رہے کہ غزہ پر اسرائیلی جنگ میں اب تک 41,020 فلسطینی شہید اور 94,925 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ یوکرین نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاع نے آج صبح دارالحکومت کیف پر روس کی جانب سے ڈرون حملے کو پسپا کر دیا۔ مجموعی طور پر یوکرین نے روس پر 144 ڈرونز حملے کیے جس میں 20 ماسکو کے اندر برسائے گئے۔ روسی حکام نے اعلان کیا تھا کہ اس کے فضائی دفاع نے رات کے وقت 70 سے زائد یوکرینی ڈرون مار گرائے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق روسی حکام نے کہا کہ یوکرین نے ماسکو اور مغربی روس پر اپنے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملوں میں سے ایک کو نشانہ بنایا جس میں کم از کم 1 خاتون ہلاک اور درجنوں مکانات تباہ ہو گئے۔ حملوں کے باعث دارالحکومت کے بڑے ہوائی اڈوں کو بند کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ماسکو ریجن کے گورنر آندرے ووربیوف نے ٹیلی گرام اپلیکیشن پر ایک پوسٹ میں کہا کہ دارالحکومت کے جنوب مشرقی مضافات میں واقع رامنسکوئے میں ایک رہائشی عمارت پر ڈرون کے حملے کے بعد ایک 9 سالہ بچہ بدقسمتی سے ہلاک ہو گیا۔ مقامی حکام کا بتانا ہے کہ روسی فضائی دفاعی یونٹس نے یوکرین کی طرف سے ماسکو کو نشانہ بنانے والے کم از کم 7 ڈرونز کو تباہ کر دیا جبکہ یوکرین کی سرحد کے قریب برانسک کے علاقے پر 59 ڈرون مار گرائے گئے۔